فیض حمید کے اوپر جو ہے سزائیں جو ہیں وہ ان کے اوپر قائم کر دی گئی ہیں. 14 سال ان کو سزا ہو چکی ہوئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو دائرہ کار ہے وہ بڑھایا جائے گا اور اس کے اندر اور بھی لوگ آئیں گے. کرنل انعام, آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا اس دور کے اندر, آپ کے ساتھ بھی زور زبردستی کی گئی. آج آپ کچھ بتانا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں نا جی, ہم تو شروع دن سے آفٹر مائی ریٹائرمنٹ آئی واز ڈٹرمنڈ دس تھنگ کہ ہمیں رول آف لا کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور ملک کے اندر آئین کی بالادستی قائم ہونی چاہیے. میری گاڑی 2 دفعہ اٹیک ہوا, میری 1 دفعہ گاڑی جلائی گئی, 1 دفعہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا, اور فیض حمید صاحب نے اور باجوہ صاحب کے زمانے میں آئی واز ابڈکٹڈ فرام مائی ریزیڈنس, اور میری اس اریسٹ کو ہائی کورٹ نے غیر قانونی ڈکلیئر کیا. دے وینٹ ٹو سپریم کورٹ اور وہاں سپریم کورٹ نے ریکارڈ پیش کیا کہ یہ ان کے لیپ ٹاپ سے برآمد ہوئے, اینڈ ہی واز ورکنگ فار کلبھوشن یادیو نیٹ ورک. تو آپ میری سے ناراضگی کس بات پہ تھی؟ ناراضگی یہ تھی کہ انہوں نے اسم باجوہ صاحب کو لگا دیا سی پیک کا چیئرمین. میرا آلریڈی ایک کیس وہاں چل رہا تھا انگور اڈا والا, جس میں اسم باجوہ واز آلسو نامینیٹڈ. اس پہ میں نے اپلیکیشن دائر کی کہ اس کے خلاف تو آلریڈی کیس پینڈنگ ہے. دوسرا, یہ اس بندے کا سی پیک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نیدر ہی از فرام انجینئر, اس نے کیا وہاں پر کرنا ہے؟ انگور اڈا میں کون سا کیس پینڈنگ تھا؟ انگور اڈا جو تھا وہ انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا تھا افغانستان کو, وہ راحیل شریف صاحب کا زمانہ تھا. آئی فائل دیٹ پٹیشن. تو جب یہ آسم باجوہ صاحب کا کیس آیا تو انہوں نے مجھے پیغام بھیجا, ان کے 2 بریگیڈیئر صاحبان آئے کہ آپ کیس واپس لے لیں. میں واپس نہیں لوں گا, آئی فائل دی کیس, آپ کنٹیسٹ کریں یا جو بھی ہے. تو اس پہ تیسرے دن دے ابڈکٹڈ می. تو بات دراصل یہ ہے کہ وین آئی واز ریلیزڈ, تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے خلاف سپریم کورٹ سے کیس واپس لے لیں گے. دے وینٹ ٹو سپریم کورٹ, دے چیلنج مائی ریلیز, اور پھر وہاں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ڈیٹا ہے ان کے پاس, اور بعد میں انہوں نے کہا جی کہ یہ اگر لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ دے دیں تو ہم انہیں رہا کر دیں گے. تو ججز نے کہا کہ بھائی اگر لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ ہی آپ کے پاس نہیں تھا تو فرام ویئر یو گاٹ دس ڈیٹا. وہ بڑی ان کو امبیرسمنٹ ہوئی, پھر مجھے رہا کرنا پڑا. اور میرے بیٹے نے کہا جی ہمارے پاس سے تو لیپ ٹاپ ہی نہیں لے کر گئے. تو کیونکہ انہوں نے مجھ سے کمٹ کیا کہ ہم سپریم کورٹ سے کیس واپس لیں گے, وہ کیس یہ چلاتے رہے 1.5 سال. انہوں نے کوئی اس کے اندر 6 دفعہ بینچ چینج کروایا. دے ور سو پاورفل. اچھا, تو اثر انداز ہوتے تھے. ہاں, مشیر عالم صاحب اور جسٹس منیر سن رہے تھے. انہوں نے کہا یار یہ آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا, ہاؤ یو اریسٹڈ ہم فرام یور ریزیڈنس. آرمی ایکٹ کے مطابق اور سیکرٹ ایکٹ کے مطابق ایم آئی کے پاس یا فوج کے پاس کسی سویلین کو گرفتار کرنے کا سرے سے اختیار ہی نہیں ہے. اس میں اختیار کب ہے؟ جب کوئی سویلین کسی سینسٹیو ادارے میں داخل ہو جائے, پھر دے کین اریسٹ ہم کہ آپ ادھر کیوں آئے ہیں جی پروٹیکٹڈ ایریا میں. پھر بھی اریسٹ کر کے وہ پولیس کے حوالے کریں گے, وہ انویسٹیگیشن کرے گی. تو میں تو گھر پہ سوئے ہوا تھا, اور یہی ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے مینٹین کیا. تو انہوں نے اگلے دن بینچ نیا بن گیا. ایک قاضی امین صاحب تھے, وہ 22ویں نمبر پہ لاہور ان کو لے کر آ گئے. پھر بندیال صاحب آ گئے. اسی طرح کیس چلتا رہا. تو پھر جب میرا کیس ختم ہوا, الٹیمیٹلی پاکستان بار کونسل بیکیم دی پارٹی. انہوں نے کہا جی وی آر پارٹی ان دس کیس. تو کیس ان کو واپس لینا پڑ گیا. تو واپس لیا. دین آئی فائلڈ اے پٹیشن ان کے خلاف, کمپلینٹ میں نے فائل کی مورگا پولیس اسٹیشن میں, باجوہ صاحب کے خلاف بھی. کیا بنا اس کمپلینٹ کا؟ وہ چل رہی ہے ابھی تک. میرا بیان ریکارڈ کیا ہوا انہوں نے باقاعدہ. جی. تو بات دراصل یہ ہے, میں تمام پالیٹیشین سے بھی جو آج کہتے ہیں جی فیض حمید نے ہمیں ایکسپلائٹ کیا, ہم سے پیسے لیے, ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی, میں ان سب کو میری درخواست یہ ہے کہ بجائے کہ آپ بیانات دیں, آپ کمپلینٹ فائل کریں. رائٹ, آپ جو قانونی عمل ہے وہ اختیار کریں. اور آپ ظاہر ہے آپ وکٹم ہیں, آپ کی گواہی. میرا خیال ہے کہ عفنان صاحب کے پاس بھی کچھ کہنے کو ہے اس حوالے سے. جی عفنان صاحب. دیکھیں میرے بھی اس دور میں جو ہے میرے بردر ان لا کو اغوا کیا گیا تھا ادھر F11 اسلام آباد سے. تو یہ ایک مطلب کہ کہانی جو ہے وہ ایک بندے کی تو نہیں ہے, یہ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یہ والا کام. وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہے وہ واپس اس کو جیسے تیسے کر کے ہم لے آئے جلدی, لیکن بہت سارے لوگ نہیں کر پائے. تو یہ اب یہ کوئی آپ مجھے بتا دیں کہ اگر اس طرح ملک کو اگر آپ کوئی بھی چلائے گا تو پھر وہ اس میں کیا کہتے ہیں ترقی ہوگی. تو یہ جو بھی ان کے کیسز ہیں یہ ان کو بھگتنے چاہیے, اور تاکہ یہ آئندہ یہ راستے بند ہوں. ورنہ یہ راستہ بند نہیں ہوگا, یہ اگلی دفعہ کوئی اور آئے گا وہ اس سے زیادہ کرے گا. اور وہ چھوڑ دیں آپ 24 کروڑ لوگوں کو اور باقی سب کو, وہ فوج کی جو تباہ بربادی ہوگی, سب کو چھوڑ دیں آپ, انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اور فوج کی. امجد صاحب, یہ جو مظالم ہیں کیا یہ رک گئے ہیں اب, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ جاری ہیں, اور آپ لوگ جو ہے اس وقت آپ بندوق کی نوک کے آگے ہیں, کیا کہیں گے؟ آپ کے سامنے ہے, پورا میڈیا دیکھ رہا ہے جو فسطائیت اور جو
ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے اندر وہ آپ کے سامنے ہے. کوئی ڈکی چکی بات تو نہیں ہے اس میں کہ رک گیا ہے یا نہیں رکا. ابھی بھی دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے ہماری بیٹھی ہیں روڈ کے اوپر بیٹھے ہیں, ورکر روڈ کے اوپر بیٹھے ہیں, ایک ملاقات نہیں ہو رہی. تو کب یہ چیزیں رکی ہیں؟ تو آج بھی عمران خان صاحب کے اب اس لیے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کرنل صاحب. جی 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 مکمل کریں. جی میں کہہ رہا تھا کہ ہماری جدوجہد جو ہے وہ رول آف لا کے لیے, جمہوریت کے لیے, یہ آپ کے سامنے ہے چیزیں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ابھی جو ملاقات نہیں کی گئی تو اب آگے پھر پی ٹی آئی کا کیا لائے عمل ہوگا؟ بہت سارے آپ کے ایسے ساتھی ہیں, ایم این ایز ہیں جن کے خلاف بیل وہ اریسٹ وارنٹس جو ہیں وداؤٹ بیل وہ شائع کر دیے گئے ہیں, نان بیلیبل وارنٹس. منیزے ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز وے آؤٹ ڈھونڈتی ہیں. ہم ایک ایسی جماعت ہیں ہم جو مذاکرات پہ بھی یقین رکھتی ہے, ہماری جدوجہد پہ بھی ہم یقین رکھتے ہیں, ہم آگے بڑھنے پہ یقین رکھتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہماری سوچ کو جو ہے وہ نیگیٹو لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں اس سے اتفاق ان جماعتوں سے نہیں کرتا, کیونکہ کوئی بھی پولیٹیکل جماعت جو ہوتی ہے وہ کوئی ملیٹنٹ نہیں ہوتی. وہ تو تھاٹس پہ, وہ ڈیبیٹ پہ, وہ کتھارسس پہ یقین رکھتی ہے. اور ہم نے تو کبھی آپ کو نہ اسلحہ اٹھانے کی بات کی, نہ ہم نے پرتشدد مظاہرے کی بات کی, نہ ہم نے کبھی سوچا ہے اور نہ سوچتے ہیں, نہ خواب میں سوچا ہے کبھی کہ جی ہم وائلنس کی طرف جائیں گے, ہم ملک کے دفاع کے خلاف جائیں گے یا ملک کی ساورنٹی کے خلاف جائیں گے. اور اسی لیے تو ابھی ہم نے ریسنٹلی اپنے وے آؤٹ کی بات کی, ہم نے آل پولیٹیکل پارٹیز رکھی ہے. ہم تمام جماعتوں کو سوائے ایک آدھ جماعت کے علاوہ سب پولیٹیکل جماعتوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں مگر امجد بیٹھیں. صاحب, یہ جو ایک الزام آپ کے اوپر لگتا ہے کہ آپ کو پش پناہی حاصل تھی فوج کے ایک دھڑے سے یا ایک انڈیویجول سے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں, نہ میرے نالج میں ہے, نہ کبھی میں نے سنی ہے, نہ کبھی ایسی کوئی میٹنگز ہوئی ہیں, نہ میں کبھی اس میٹنگ کا حصہ رہا ہوں. اب میں اپنے ذاتی طور پہ اور نہ میں اپنے لیڈر کے ساتھ کبھی بیٹھ کے نہ کوئی کسی کو آتے ہوئے دیکھا, نہ کسی جاتے ہوئے کو دیکھا. تو میں اس کے اوپر اب مطلب یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ تو آپ کے ساتھ میرا پچھلے 10-12 سال سے میں آپ کے پروگرامز میں آ رہا ہوں. جی آپ نے کبھی میرے منہ میں یہ بات نہیں سنی ہوگی. میں تو ہمیشہ پولیٹیکل آدمی ہوں, پولیٹیکل بات کرتا ہوں, جی پاکستان کی سلامتی کی بات کرتا ہوں, پاکستان کی اکانومی کی بات کرتا ہوں, جی یوتھ کی بات کرتے ہیں. جی تو یقیناً جب میں کرتا ہوں تو میرے ساتھ میرا لیڈر بھی, میں نے تو کبھی نہ سوچا ہے, نہ دیکھا ہے, نہ کبھی میں نے مطلب ٹھیک کسی ہے. نے انڈیکیٹ کیا ہے.